کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہمارے انبیاء اکرام گزر چکے ہیں اور جو ہماری کتابیں تھی، تورات، انجیل، زبور، ان کے تعلق سے یہ فرماتے ہیں کہ ان کے علماء اور ان کے لوگوں نے، ان کے بڑوں نے اس کو بدل دیا، اور یہ بھی بحث میں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ تمہارے پاس تورات یا انجیل میں ایسی کون سی چیز تم نے پائی تو وہ لے کے آؤ ایز اے پروف۔ پھر اسی کی بنیاد پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قیامت کا بیان فرمایا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے کہ ہماری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ تو اسی طرح سے قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو واضح کر کے ہر چیز بتا دی ہے، سارے احکام نازل فرما دیے ہیں، اور یہ قرآن کا سمجھنا بہت آسان کر دیا تمہارے لیے۔ تو کل کے دن، قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ اگر ہم قرآن کو چھوڑ کے اور چیزوں کو زیادہ توجہ دیں گے اور زیادہ اس کو ڈیٹیلز میں جانے کی کوشش کریں گے، تو کیا ہم سے بھی یہ سوال اللہ تعالیٰ کریں گے کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دی تھی؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شکایت ہی کر دی، تو ہمارے پہ بھی یہی، جیسے یہودی اور نصرانیوں کے لیے بات ہوئی تھی کہ انہوں نے قرآن کو جو ہے نا، ان کے علماء نے کچھ حصہ بتایا، کچھ حصہ نہیں بتایا، کچھ چھپایا، اور جو ہے نا ان کو چھوڑ دیے تھے، اور کیا تم نے قرآن میں ایسی چیزیں نہیں پائی تھی؟ یہ ہمارے سے بھی سوال ہو سکتے ہیں۔ کیا اسی کی ڈر کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے روایت میں آتا ہے کہ حدیثوں کو جو ہے نا جلا دیا تھا، یا وہ زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے جو ہے نا روکتے تھے؟ تو کیا یہی وجہ تھی؟ اور یہ وجہ جو ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں جو پہلے احکامات بتاتے ہیں تو وہ یہ وجہ بالکل ٹھیک بھی لگتی ہے، تو اس پہ آپ کی رائے اور تھوڑا اس پہ وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی قوموں کے بعض امراض ہم مسلمان قوموں کو منتقل کیے ہیں قرآن مجید میں حکایت کرتے ہوئے، اس کے اندر بڑے اسباق مخفی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جو معاملات یہاں پر ہوئے ہیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا، احبار اور رہبان قرآن مجید کی اپنی تعبیر اور توضیح کرتے تھے، اس میں جو حاکمیت کی جگہ پر یا اس میں جو فیصلہ کن حیثیت ہوتی تھی وہ خدا کی شریعت اور اس کے کلام کے بجائے افراد میں منتقل ہو جاتی تھی، اور پھر آگے بڑھ کے روایات میں منتقل ہو گئی، اور پھر اتنے بڑے بڑے انحرافات پیدا ہو گئے کہ جس کی بنیاد پر خدا کا وہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف جو مبعوث کیا گیا، اس نے اتمام حجت کیا، رہتی دنیا تک اس کے قوم اور اس کے منکرین کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی ایک نشانی کے طور پہ پیش کیا۔ خود اسی قوم نے اٹھ کر اس کے ساتھ شرک کی مختلف نظریات کو وابستہ کر لیا، نسخ شریعت کے نظریات کو وابستہ کر لیا، کفارے کے نظریات کو وابستہ کر لیا۔ تو اس قدر بڑے بڑے انحرافات کی داستان جب اللہ تعالیٰ ہمیں سناتے ہیں تو یہ کون لوگ ہیں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ اس عہد کے مسلمان ہیں جو سب کچھ کر رہے تھے۔ ہم اصل میں آج کے دور میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کبھی باور نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ وہی مخلوق ہیں جو وہ لوگ تھے، اور ہم اسی طرح کے انبیاء کے مخاطبین ہیں جیسے وہ تھے۔ وہ سب بھی اپنے عہد کے مسلمان تھے، اس طرح ہم ہیں۔ قریش بھی اپنے عہد کے مسلمان تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، اور دین کی قربانی کرتے تھے، وہ سب کچھ کر رہے تھے، حرم کے پروہت تھے، وہاں پر لوگوں کو پانی پلاتے تھے، اسی مذہبی روایت کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ ان سب کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ اپنے شرک کی بھی توضیحات اور توجیحات خدا کے اذن اور روایات سے پیش کرتے تھے۔ تو یہ جو جتنا داستان ہمیں قرآن مجید نے بتائی ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ دیکھو، اللہ جب کسی قوم میں پیغمبروں کو مبعوث کرتا ہے تو یہ امراض اور جرائم پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک تحریر کے اندر بنی اسرائیل کے تقریباً 15 یا 20 کے قریب جو قرآن مجید میں جرائم بیان ہوئے ہیں ان کو فہرست کیا، اور فہرست کرنے کے بعد آخر میں نے لکھا کہ اس میں سے بنی اسرائیل کو نکال کے آج کے مسلمانوں کو ڈال دیں تو کوئی ایک جرم ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو من حیث المجموع نظر نہ آ جائے، کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی امت میں پایا جاتا ہوگا۔ تو یہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ معاملات پہلے ہوئے ہیں، یہ تمہارے ساتھ بھی ہوں گے، لہٰذا تم اپنا دامن
بچا کر چلنا اور کس چیز کو حیثیت دینا، وہ جو اختلافات کا فیصلہ کرنے آئی ہے دنیا میں، وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی کتاب ہے۔ دیکھیے یہ چیز ہمیں عام طور پہ محسوس نہیں ہوتی کہ ہم جب اختلافات کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو میں اگر عقل کی بنیاد پہ کروں گا تو وہ کبھی بھی حتمی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عقل میرے پاس بھی، عقل آپ کے پاس بھی ہے۔ تو ہم کس چیز کو پوائنٹ آف ریفرنس بنائیں گے دین کے باب میں؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، کہ وہ بھیجی اس لیے گئی ہے کہ اختلافات کا فیصلہ کرے، اور اس کی یہ فیصلہ کن اتھارٹی اس وقت تک تسلیم نہیں ہو سکتی جب تک اس کتاب کے بارے میں کچھ چیزیں جو کتاب نے بیان کی ہیں ہم شعور کے ساتھ نہ مانیں کہ وہ میزان ہے، وہ فرقان ہے، وہ حکم ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عرف آخر ہے، وہ قول فیصل ہے، وہ قطعیت سے بات بیان کرتی ہے، اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھا جائے گا، اس کے الفاظ کی ابانت، زبان کی نظرت، ہر چیز متعین ہے، وہ جس حیثیت میں ہم تک پہنچی ہم اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ سب چیزیں ہم نہیں مانیں گے تو وہ پھر ایک چیستان بن جائے گا۔ خود اس کی فیصلوں کی توضیح کے لیے ہمیں باقی ماخذ کا سہارا لینا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ قرآن تو سمجھ میں نہیں آ سکتا حدیث کے بغیر، حدیث تو ہمیں راویوں نے پہنچائی ہے، تو اب وہ فیصلہ کن اتھارٹی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی تو ایک قرات ہی نہیں ہے، اس کو تو یوں بھی پڑھ لو وہ بھی پڑھ لو، تو اس کے نتیجے میں وہ ایک ورڈکٹ رہتا نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں دین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی ہوتی چلی آئی۔ کیوں بتایا ہے؟ اس لیے بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہوں گی اور ہو رہی ہیں۔ جتنی مسلمان امت ہے اس وقت، جتنے انحرافات آپ کو نظر آتے ہیں، چاہے وہ شرک کے مظاہر مسلمان امت میں نظر آئیں، وحدت الوجود کے نظریات ہیں، تصوف کی چیزیں نظر آئیں، یہ ہمارے ہاں جو صوفیانہ روایت کے بعد فقہی روایات بنی ہیں جن میں اصل حیثیت اجماع کو حاصل ہو گئی ہے، سلفی روایت میں اصل حیثیت جو ہے وہ روایت کو حاصل ہو گئی ہے، آثار کو حاصل ہو گئی ہے، تو یہ سب پیدا ہوں گی، پہلے بھی ہوئی ہیں۔ ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں ہم سے پہلے ہو چکا ہے، کیونکہ ہم ان قوموں کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ منحرف، وہ بھی اس دور کی مسلمان قومیں تھیں، ان کے اندر بھی انحراف کی نوعیت یہ تھی، ان کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ ان کے لوگ راتوں کو سجدوں سے اٹھتے نہیں تھے، اتنے نیک پاک باز ستودہ صفات بزرگ ہستیاں تھیں، ان میں بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا، خدا ترس لوگ بھی تھے، لیکن یہ امراض ہیں جن کا شکار انسان ہو جاتا ہے، اور مسلمان قوم بھی ہوئی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس بات کو دنیا میں اجاگر کیا جائے، اس دعوت کو لے کے جایا جائے کہ دین کے معاملے میں فیصلہ کن حیثیت اللہ کی کتاب کو حاصل ہے۔ جہاں تک آپ نے ذکر کیا سیدنا ابوبکر کی بات کی، تو اس میں طبائع کا اختلاف بھی ہوتا ہے اور ایک غیر معمولی ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہر شخص اس جگہ پر نہیں کھڑا ہوتا کہ جہاں پر وہ یہ بوجھ اپنے اوپر لے سکے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر خرابی کا بھی خدشہ اور خیر کا بھی پہلو ہو، تو وہ اس عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو کہ بھائی اگر خرابی ہوتی ہے تو اس کو ہم دور کریں گے، لیکن خیر کو ہم نہیں روک سکتے۔ تو اس میں طبائع کا بھی انحصار ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک غیر معمولی خشیت، تقوی، اس کا بھی دخل ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول کی نسبت سے میں بات آگے کر رہا ہوں، کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی مثال کے طور پہ ترمیم تغیر تبدل ہو جائے تو اتنی سخت وعیدیں اللہ نے خود اللہ کے پیغمبر نے بتائی ہیں کہ جہنم کی آگ میں اپنا ٹھکانہ بنائے گا وہ شخص جس نے میری نسبت سے کوئی غلط بات کی ہے، میں نے نہیں کہی بھی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں پیش نظر تھیں جو قرآن مجید ایک بندہ مومن میں تقوی پیدا کرتا ہے، اسی کا شاہکار تھے ہمارے جو خلفائے راشدین تھے۔ تو سیدنا ابوبکر نے جو اقدام کیا اس کے پیش نظر ان کی یہی چیز تھی کہ دین کے معاملے میں کوئی اختلافی بات نہ ہو جائے، اور چونکہ انسانوں نے نقل کی ہے تو اصل سوال تو یہ پوچھنا چاہیے، وہ بھائی صاحب نے جو یہ سوال یہاں کیا تھا کہ وہ مستقل بذات حکم اخذ کر رہے تھے، اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، وہ مستقل بذات احکامات کا جو ذخیرہ ہے اس کو آگے منتقل کرنے پر آمادہ نہیں ہے، کیسا مستقل بذات دین بیان ہو رہا ہے اس میں؟ تو وہ اس کو بھی جانتے تھے، یہ سبق ہے، اس کو بھی جانتے تھے کہ اس سے دین کی ہدایت میں کوئی انحراف پیدا نہیں ہوگا، کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوگا، یہ نہ ہو تو دین پر عمل درآمد میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، دین محفوظ موجود ہے۔ یہ تو تاریخ کی چیزیں ہیں، لوگوں نے بیان کی ہیں، علم کی چیزیں ہیں، لیکن بعض صحابہ نے اختلاف کیا اور انہوں نے ان کو آگے منتقل کیا، تو یہ اختلاف طبائع کا، شخصیات کا، رجحان کا، افتاد طبع کا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو گوارا کرنا چاہیے۔ جی بالکل حسن بھائی، آپ کا جواب بالکل واضح ہے، بہت شکریہ صدیق بھائی جوائن کرنے کے لیے۔ نیکسٹ دانش ابراہیم بھائی اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن صاحب۔ وعلیکم